انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، مرحلہ شریف کے ایک بہت بڑے عالم دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سنسکرت زبان میں یوں فرماتے ہیں کہ آگتم بھوتلم سواگتم منگلم، منگلم منگلم ہے نبی منگلم، دکھ ہرم سکھ کرم جیونم منگلم، منگلم داتا پروم داتا میہ منگلم ہے کوٹی کوٹی پرنام نتمستک سکل پرجاجنم ہے دین بندو دیاندھی ابھینندنم 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 ہے جنمتی دو دسیہ ربی و بلم شبھ منگلم، منگلم اے آمینہ بہو منگلم اے حلیمہ سعدیہ منگلم۔ حضرات محترم یوں فرماتے ہیں کہ اے حضرت آمینہ، آپ کے گود میں وہ سلطنت کا ایسا امیر آیا ہے، پوری دنیا کا وہ شہزادہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں میں، تمام عالم میں سب سے زیادہ اسے اپنے نزدیک عزیز رکھا ہے، جو تمام رسولوں کا امام ہے، تمام مخلوق کا امام ہے، پورے عالم کا رحمت بن کر آیا ہے وہ۔ حضرات محترم، ابھی تو یہ ایک مرحلہ شریف کے عالم دین کا یہ زبان تھا کہ وہ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ اب آئیے 14ویں صدی کا عظیم سائنٹسٹ جن کے تھیوری کے سامنے نیوٹن کے تھیوری کا بھی جنازہ نکلتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آئیے حضرات، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، اس شعر یہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بآسانی یہ ہم تمام لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت یوں ارشاد فرماتے ہیں اپنی شاعری میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سرزمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے عمر کے لمبے عرصے تک خدا کی وحدانیت بیان کرتے رہے، خدا کی الوہیت کا تذکرہ عوام الناس میں کرتے رہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، تم نے دیکھ لیا کس طرح سے میں خدا کی الوہیت بیان کر رہا تھا، خدا کی وحدانیت بیان کر رہا تھا، ٹھیک اسی روشنی میں، ٹھیک اسی چمک میں، ٹھیک اسی اجالے میں تم بھی خدا کی وحدانیت بیان کرنا، تم بھی خدا کی الوہیت کا تذکرہ کرنا، تم بھی اسلام کے علم کو پوری دنیا میں اونچا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روشنی موجود ہے ابھی اس دنیا میں، حضرت شیس علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ابھی حضرت شیس علیہ السلام کا جانے کا وقت جب قریب آیا تو وہ اپنی اولاد کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم نے دیکھ لیا کس طرح سے میں خدا کی وحدانیت بیان کر رہا تھا، کس طرح سے میں دین کا کام کر رہا تھا، ٹھیک اسی اجالے میں، ٹھیک اسی لائٹ میں تم بھی خدا کی وحدانیت بیان کرنا، اس نور میں اسلام کا کام کرنا۔ یعنی ایک نبی موجود ہے، دوسرا نبی چلا آیا، ایک نبی کی روشنی میں دوسرا نبی دین کا کام کر رہا ہے، ایک
نبی کے اجالے میں دوسرا نبی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ موجود ہے، حضرت ہارون چلے آئے، حضرت ہارون موجود ہے، حضرت شعیب چلے آئے، لیکن قربان جائیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر جب ہمارا نبی اس سرزمین پر تشریف لانے والا تھا اس وقت حضرت آدم کا وجود نہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین پر موجود نہ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پر موجود نہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے ایک لمبے عرصے کا زمانہ گزر گیا تھا۔ یہ دنیا اتنی اندھکار میں کھو چکی تھی، اس دنیا میں اتنی تاریکیاں چھا گئی تھی کہ لوگ لات و عزا کو اپنا خدا مانا کرتے تھے، آٹے اور ستو کو بت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس ہندوستان کا ایسا ماحول تھا کہ یہاں پہ ستی پرتھا کا قانون چلتا تھا، یعنی اگر کسی کا شوہر کسی کا پتی انتقال کر جاتا تھا تو اس کے چیتے پر بیٹھا کر اس کی پتنی کو جلا دیا جاتا تھا۔ اتنا اس دنیا میں تاریکی ماحول تھا، عرب کے سرزمین پر تو اتنا گندا ماحول تھا کہ بچیوں کو جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، پوری تاریکیوں میں عرب کی سرزمین جھوم چکی تھی۔ حضرات محترم، جب میرا نبی اس دنیا میں تشریف لایا تو مکے میں چمکا ہمارا نبی، مدینے میں چمکا ہمارا نبی، ہندو پاک میں چمکا ہمارا نبی، انگلینڈ میں چمکا ہمارا نبی، پیرس میں چمکا ہمارا نبی، ذوالفقار القمر میں چمکا ہمارا نبی۔ تبھی تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندیشیسوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تبھی تو ایک سنسکرت کا شاعر یوں ہی شاد فرماتا ہے کہ اندھکارتم ناشم دورم محمدم وشنم مہارایم شنکرم لیسنیو فاطمہ حیدرم ماکالا وشنم پراکرتم پرارمبھ سیوارائم نمہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی وجہ سے اس دنیا کی تاریکیاں ختم ہو گئی، یہاں آپ کے آنے کی وجہ سے اس دنیا سے ظلم ختم ہو گیا، بیٹیوں کو جینے کا سہارا مل گیا، آپ کے نور سے پوری دنیا منور و تابہ ہو گئی۔ حضرات محترم، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میرا نبی جب اس دنیا میں تشریف لایا تو ان کے نور کی یہ روشنی تھی، ان کے خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی نظر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پڑتی ہے تو اپنے قلم سے فرماتے ہیں، لکھ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی نظر نبی کے آنکھوں پہ پڑتی ہے تو اپنے قلم سے فرماتے ہیں، لکھ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو اپنے قلم سے فرماتے ہیں، لکھ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو 14ویں صدی عیسوی کے ایک عظیم سائنٹسٹ تھے، 15ویں صدی عیسوی کے ایک مجدد دین و ملت کا قول ہے۔ اب آئیے میں آپ کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے یعنی ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن سے میری مراد حضرت حسان ابن ثابت ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا اپنے اشعار میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا گڈ لک پرسن اس دنیا میں دیکھا ہی نہیں، بلکہ پورے کائنات میں، پورے برہمانڈ میں کسی ماتا نے آپ جیسا گڈ لک پرسن پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا فرمائے گئے جیسا کہ آپ چاہ رہے تھے، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے۔ A question arise in our mind o Hassan bin Sabit, in this world 205 countries، اس ملک میں، اس پورے ورلڈ میں کم سے کم 205 کنٹریز ہے، ہر ملک کا اپنا ضابطہ ہے، اپنا قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، پارلیہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف ورلڈ کا جج آپ سے پوچھ لے وہ حضرت
Hassan ibn Sabit, did you see face of Adam alayhi salam? Replied no. Did you see face of Jesus alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yahya alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yusuf alayhi salam? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful? Then all Anbiya, then all messenger, then all humankind in this world, 1,25,000 messenger near about sent down by Allah, exception pyare Mustafa sallallahu alaihi wasallam. You did not see, you did not look, you did not watch any prophet, any messenger, any humankind. حضرت حسان ابن ثابت, آپ نے حضرت آدم کو دیکھا نہیں, حضرت شیس کو دیکھا نہیں, حضرت یحییٰ کو دیکھا نہیں, حضرت ابراہیم کو دیکھا نہیں, حضرت جرجیس کو دیکھا نہیں, حضرت ذوالکفل کو دیکھا نہیں. حد تو یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا نہیں, پاکستان کے لوگوں کو دیکھا نہیں, امریکہ کے لوگوں کو دیکھا نہیں, بنگلہ دیش و نیپال کے لوگوں کو دیکھا نہیں. پھر آپ کا یہ دعویٰ دنیا کی عدالت میں کیسے مان لی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ ہم سنی مسلمان خواجہ کو ماننے والے, غوث کو ماننے والے, داتا کو ماننے والے, احمد رضا کو ماننے والے, اختر رضا کو ماننے والے, اسجد رضا کے فکر پر عمل کرنے والے آپ کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل مان بھی لیتے ہیں تو سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی ایویڈنس کے کسی ججمنٹ پر نہیں پہنچتا. او حضرت حسان ابن ثابت, یو ہیو اینی پروف, ہاؤ کین چیلنج؟ تو حضرت حسان ابن ثابت تصورات کی دنیا میں ارشاد فرمائیں گے, او بروا کے سنی مسلمانوں, ڈونٹ وری, لیٹس گو ٹو آسک لیڈر آف اینجل نیم دا جبریل علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھ لیتے ہیں, اے جبریل امین, آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہاں ہاں دیکھا نا. آپ نے شیس کو دیکھا؟ کہاں ہاں دیکھا نا. آپ نے ابراہیم کو دیکھا؟ کہاں ہاں دیکھا نا. آپ نے لوط کو دیکھا؟ کہاں ہاں دیکھا نا. حتیٰ کہ حضرت جبریل امین کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں, تمام نبیوں کا قاصد میں ہوں, تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں. شریعت میں لایا, طریقت میں لایا, اصول بندگی میں لایا, معاش کا سسٹم میں لایا, زبور میں لایا, توریت میں لایا, انجیل میں لایا, قرآن مقدس میں لایا, صحف آدم میں لایا, صحف سیس میں لایا. پھر اے جبریل امین, ٹیل می پلیز پلیز پلیز, who is beautiful, who is handsome, who is good look, اخبرنی من فضلک من احسن الناس, من اجمل الناس. تو طائر سدرہ جواب دیتے ہیں, قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد. I see the east, west, north and south, but I did not get anyone better than محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تو حضرت جبریل امین کا نقشہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اپنی شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.